بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاخلاص ہے۔ تو قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں گے جو نام ہیں وہ الفاظ صورت کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ، سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب۔ یہاں ایک بات جو ہے اور بھی میں گزارش کرتا چلوں کہ ابو لہب کا جو اصل نام ہے وہ عبد العزیٰ ہے، اور اللہ نے یہ نام بیان نہیں فرمایا کہ عبد العزیٰ شرکیہ نام ہے، عزیٰ ان کا بت تھا تو اس نام سے اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ تو اللہ نے اس کی وجہ اس کا لقب، اس کی جو شہرت تھی ابو لہب کے نام سے، اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ بہت حسین تھا، ایسے چمکتا تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی۔ تو یہ ابو لہب کنیت اس کے لقب کے طور پر تھی، تو اللہ نے وہ استعمال کی اور اس سے مناسبت بھی فرما دی کہ جیسے اس کا چہرہ یہاں چمک رہا ہے، انگارے ہیں، اسی طرح یہ انگاروں والی آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں سورۃ اللہب، لہب کا لفظ موجود ہے۔ سورۃ الکافرون پہلی آیت میں الکافرون کا لفظ موجود ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں سورۃ الفلق پہلی آیت کے اندر فلق کا لفظ موجود ہے۔ اس کے بعد آخری سورۃ الناس جس میں الناس کا لفظ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں سورۃ الاخلاص اس کا نام ہے اور کہیں اخلاص کا لفظ موجود نہیں۔ تو یہاں اس میں کیفیت بیان کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، خالص اس کے اندر کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ اور آمیزش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جو سورۃ کافرون ہے فرمایا کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اگر اس کو 4 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا اجر مل جائے گا۔ اور یہ سورۃ اخلاص کے بارے میں فرمایا یہ 3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہر وقت سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہا کہ حضرت مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، فرمایا مبارک ہو، یہ محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اخلاص 10 دفعہ پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ 10 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک مکان بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اس طرح سے ہم تو بہت سے مکانات بنوا لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پڑھنے والے بنو، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں اکثر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ سورۃ الکافرون میں کفر اور شرک سے بیزاری کا اظہار ہے اور سورۃ اخلاص میں توحید کو اختیار کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس مغرب کی 2 سنتیں جو ہیں اس میں بھی حضرت کا اکثر معمول پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کا تھا۔ اسی طرح نماز وتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور کبھی تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص اور آخری 2 صورتیں بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام، پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیں گے، نبی علیہ السلام نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، نبی علیہ السلام نماز وتر کی دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور نماز وتر کی تیسری سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کیا معلوم ہوا کہ نماز وتر 1 رکعت کی ہوگی نا؟ اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز وتر 3 رکعت کی ہے۔ اگر 3 رکعت کی نہ ہوتی تو یہ ترتیب کیوں ہوتی کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ اخلاص؟ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک حدیث بھی ایسی کہیں موجود نہیں۔ حدیث کے نام پہ عمل کر رہا ہوں اور ایک نماز 1 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں جس میں یہ ہو کہ نبی السلام نے زندگی میں ایک بار بھی 1 رکعت نماز وتر ادا کی ہو۔ نبی السلام کا معمول 14 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضرت 3 رکعت میں پڑھتے رہے، اور پھر حضرت کا معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری کے اندر سورۃ الکافرون، تیسری اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو جو حضرات ہمارے بھائی اب تک غلط فہمی کی وجہ سے 1 رکعت وتر پڑھتے رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس کی قضا بھی کرتے رہیں، اور آئندہ کے لیے اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے حدیث پہ عمل کرنا ہے، نبی السلام کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، اور ہم نے 3 رکعت نماز وتر ادا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ السلام فرما دیں هو اللہ وہ اللہ، احد یکتا ہے۔ ایک لفظ ہے واحد، ایک لفظ ہے احد۔ اللہ نے یہاں واحد نہیں فرمایا، اللہ نے یہاں احد فرمایا۔ واحد گنتی کی لحاظ سے ایک، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، واحد ہوں، آپ میں سے ہر ایک واحد ہے، لیکن ہم احد نہیں۔ احد کس کو کہتے ہیں؟
احد کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ایسی ہو جو مجموعہ نہ ہو۔ میں چہرہ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، کمر اس کا مجموعہ ہوں۔ احد وہ ہے جو مجموعہ نہیں۔ میں روح اور جسم کا مرکب ہوں۔ احد وہ ہے جو مرکب نہیں۔ احد وہ ہے جس کی مشابہت نہیں۔ احد وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ تو یہاں اللہ نے واحد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ واحد تو ہے ہی ہے۔ میں احد، اللہ حقیقت کے لحاظ سے بھی یکتا ہے، اللہ مجموعہ نہیں، اللہ مرکب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، اللہ کسی جیسا نہیں۔ تو میں قل هو اللہ احد، یعنی نبی اسلام فرما دیں کہ وہ اللہ ہے، احد ایک ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے سوال کیا حضرت ہمارے معبود ہیں، یہ تو جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں تو یہ تو دھات کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کا جو معبود ہے کس چیز کا ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں سورہ اخلاص نازل فرمائی کہ وہ اللہ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جس کے اندر تین باتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، کہ واجب الوجود ہے، کہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر زوال سے پاک ہے، اور اس میں تمام صفات کمالیہ کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ تو ذات صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات۔ دنیا کے اندر نام مختلف اختیار کیے گئے، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ کا نظام حکمت، نظام قدرت ہے کہ شروع سے لے کر آج تک کسی مشرک نے اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت اور اللہ کی کتنی قدرت کا اظہار ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کا کسی نے اپنے معبود کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا اللہ الصمد، کہ ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، لیکن صمد کس کو کہتے ہیں؟ صمد وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہوں۔ نہیں، میں ایک اور جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور کوئی اس کی محتاجی سے باہر نہ ہو، باقی جتنے ہیں سب کے سب اسی کے محتاج ہیں، اس کی محتاجی کے بغیر کسی کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا لم یلد، نہ اس نے جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اگر میری اولاد نہیں تو میں تو کسی کی اولاد ہوں نا، لیکن فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس نے نہیں جنا، اس کی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ انگریز عیسائی پادری بر عظیم پاک ہند کے اندر آنا جانا تھا اور مناظرے کرتے تھے۔ ایک جگہ پر ایک بڑا پادری آیا، اس نے آ کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس نے فخر کیا کہ ہاں کوئی عالم ہے مسلمان آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ اتفاقی بات ہے اس علاقے میں کوئی عالم نہیں تھا۔ ایک بھٹیارا تندوری، وہ اپنے تندور سے اٹھا، جب دیکھا کہ اس کا چیلنج ہو گیا، اس نے کہا کہ میری بات صحیح ثابت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا کوئی رد کرنے والا موجود نہیں۔ تو تندوریا اٹھا، آ کے مجلس میں جہاں وہ نعرے لگا رہا تھا، اپنی جیت کا اعلان کر رہا تھا، آ کے کھڑا ہوا۔ تندوریا نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ان پڑھ تھا، سوال کیا کہ یہ بتا کہ جو اللہ ہے، جس کا بیٹا عیسیٰ ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی عمر کیا، وہ اجل سے ابد تک ہے، ازل سے ابد تک ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، یعنی نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہے۔ اب اس نے کیونکہ وہ دیہاتی تھا، پڑھا لکھا تو تھا نہیں، کہا کہ اجل ابد تو میں جانوں نہیں، تو مجھے گنتی میں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یوں سمجھ لیں کہ 1,00,000 سال اس کی عمر ہے۔ فرمایا 1,00,000 سال عمر میں کتنے بیٹے جنے؟ کہا کہ ایک بیٹا، اور ایک بیٹا جنا اور وہ بھی اتنا کمزور کہ لوگوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ میں 60 سال کی عمر رکھتا ہوں، 1,00,000 سال کی عمر، 60 عمر میں میرے 10 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا میرا آ جائے اور تجھے تھپڑ رسید کرے، تیرا چہرہ پھیر کے رکھ دے، تو لہٰذا 60 سال والا جس کے 10 بیٹے ہیں اور تمہارا چہرہ پھیر دے، وہ بڑا ہوگا یا وہ بڑا ہوگا کہ جس کا ایک بیٹا 1,00,000 سال میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی پھانسی چڑھ گیا، سولی چڑھ گیا۔ وہ وہاں سے ایسا بھاگا
جب گیا تو یہ خبر پھیل گئی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ تھے، مدرس تھے، تو حضرت تک بات پہنچی۔ فرمایا کہ واہ اللہ تیری بے نیازی، تو اپنی حقانیت کا کام جس سے چاہے لے لے۔ تو یہ اعزاز نہیں کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں، جی میں درس دے رہا ہوں، لوگ درس سن رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ جس سے وہ کام لینا چاہے وہ لے لے، اور جس سے کام لے لے کون اس کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی برابری رکھنے والا، کہ اللہ کی برابری رکھنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر قواعد کے لحاظ سے بھی بہت سے اشارات ہیں، لیکن بہرحال وقت کافی ہو گیا، ان کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔